ابھی تک کی صورتحال اور جو ایک ناقابل یقین صورتحال بن گئی تھی گزشتہ روز ٹرمپ صاحب کے بیانات کے بعد، اس کے بعد یہ سیز فائر اور ٹرمپ کے بیانات جس میں وہ کہتے ہیں کہ 10 نکات جو ایران نے مطالبہ کیے ہیں وہ ریزنیبل بیسز ہوں گے آگے معاہدے کے لیے، آپ کا اس کے اوپر تبصرہ؟ جی پہلے تو یہ کہ بہت ہی اچھی خبر آئی آج صبح، اور سارے پریشان تھے اس بات سے کہ دائرہ پھیلتا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایسٹر کے ٹویٹ کے بعد تو بہت مایوسی بڑھ گئی تھی۔ ایک پورے ملک کی پوری تہذیب ختم کرنے کی وہ دھمکی دے رہے تھے، لیکن اچھا ہوا، بیٹر سینس پریویل، اور پاکستان کا بھی یقیناً اس میں بڑا کردار ہے۔ ہم مسلسل تواتر سے لگے رہے ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی کئی بار بات ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ جو ہے آپ کا ایگریمنٹ ہے، شاید آپ کو جنگ میں کودنا پڑے، یا یہ کہ آپ شاید بعد میں نیکسٹ ٹارگٹ آپ ہوں، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اپنا جو کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا وہ امن کے حوالے سے تھا، استحکام کے حوالے سے تھا، میرا خیال اس نے کیا۔ اس کی بہت ہی پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو مبارک دینی چاہیے۔ لیکن آگے جو مرحلہ ہے وہ خاصا مشکل ہے، کیونکہ جو 10 نکات ہیں وہ بنیادی طور پر تو ایران کا وش لسٹ کہہ رہے ہیں یا ڈیمانڈز ہیں ایران کی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیسز اٹھا کے لے جائیں خلیج کی ریاستوں سے، ہماری ساورینٹی ایکسیپٹ کریں اسٹریٹ آف ہارموز پہ، ہمارے اوپر سے سینکشنز اٹھائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو امریکہ کے لیے اتنا آسان تو نہیں ہوگا کہ یہ سب کچھ ذرا ایکسیپٹ کر لے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کے اوپر بھی ایک قسم کا دباؤ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر خاصا دباؤ پڑا ہے، کیونکہ ملک کے اندر، ان کے اپنے ملک کے اندر یہ جنگ بڑی تیزی سے غیر مقبول ہوئی، اور سب نے یہ کہا کہ یہ تو امریکہ کی جنگ ہی نہیں تھی، آپ کیوں اسرائیل کی جنگ میں کودے ہوئے ہیں؟ تو چنانچہ اب ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو سیاسی قیمت اتنی بڑھ جائے گی اس کے لیے کہ شاید وہ ادا نہ کر سکیں، تو انہوں نے صحیح فیصلہ کیا۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوگا فیصلہ ان کے لیے بھی، اور جو بھی ان کے نیگوشیٹرز یہاں پہ آئیں گے تو پاکستان کی ایک بار پھر ایک لحاظ سے امتحان ہوگا کہ وہ کس طریقے سے قدر، یعنی کوئی قدر مشترک ڈھونڈے، کوئی مشترکہ زمین ڈھونڈے جس پہ ان کا ایگریمنٹ ہو سکے۔ بہرحال فی الحال ابھی تک تو ہم بڑے مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ چلیں ایٹ لیسٹ ایک جو بہت بڑی جنگ کا خطرہ تھا، کل ہم بڑے خفا تھے، بلکہ جب سعودی عرب کے جبیل کے اوپر حملہ ہوا پیٹرو کیمیکل پلانٹ پہ، تو ہم بہت خفا تھے سارے کے سارے کہ بھئی یہ تو مزید پھیلتا جا رہا ہے دائرہ۔ لیکن آج اچھی خبر آئی ہے تو اچھی شروعات ہے، لیکن امتحان ابھی کافی آگے ہیں۔ آزاد صاحب، ایک میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 39 ڈیز کے بعد جس طریقے سے سیز فائر ہوا ہے وہ تو ہو گیا، لیکن اگر اس کا تجزیہ امریکی عوام یا امریکی تھنک ٹینکس بیٹھ کے کریں گے، ان کی کمیٹیز میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوگی کہ امریکہ کیا کرنے گیا تھا ایران میں اور کیا اچیو کر کے آیا، پہلے تو اس سوال کا انہیں جواب کیا ملے گا؟ دوسرا وہ پوچھیں گے کہ ایران جس کو آپ کہتے تھے کہ پہلے 3 دن کے اندر ہی ہم نے ان کی میزائل پاور ختم کر دی ہے، ان کے ڈیفنس سسٹم ڈسٹروائے کر دیے، نیول شپس ان کے اندر ڈبو دی ہیں، فوج ان کی تباہ کر دی، لیڈرشپ ساری مار دی، 39 دن تک وہ سروائیو کیا اس نے، اور ابھی بھی وہ بات چیت کے لیے قائل کرنا پڑا ہے کہ مہربانی کریں آپ بیٹھ جائیں امریکہ کے ساتھ۔ تو کس نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ آپ کا تجزیہ اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے ایران نے باوجود اس کے کہ ان کے ہاں بہت بڑی سطح پر تباہی ہوئی ہے اور ان کی قیادت کا ایک بڑا حصہ قربان ہو گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اور ان کی ثابت قدمی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے پاس حالات ناموافق بھی ہوں، آپ کے پاس اسلحہ نسبتاً کم بھی ہو، تو بھی ایک کئی گنا بڑی طاقت کو آپ انسان شکست دے سکتا ہے۔ شکست سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ تو ایران تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یقیناً اس پہ فخر کر سکتا ہے۔ دوسرا امریکہ جو ہے اس کے لیے یقیناً ایک کلائم ڈاؤن ہے جی۔ کہاں وہ بات کرتے تھے صرف نیوکلیئر پروگرام کی، اور اب تو وہ اسٹریٹ آف ہارموز بھی لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ میں ابھی فرید زکریا کا انٹرویو سن رہا تھا CNN پہ، تو وہ تقریباً یہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں ایک حد تک مایوسی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد جو ورکنگ ڈاکومنٹ بنایا ہے وہ تو ایران کی ڈیمانڈز کے اوپر بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ میں اب میرا خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پہ دباؤ ہوگا، اور وہاں پہ جتنے بھی میں سن رہا ہوں تجزیے، وہ دباؤ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو چنانچہ ان کی قیادت جب یہاں پہ بات چیت کرنے آئے گی تو وہ اس دباؤ کے ساتھ آئے گی کہ ہمیں ویل ہیو ٹو پلے ٹف۔ لیکن اب اتنا آسان نہیں رہا جی، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے کافی اس میں کھو دیا، اپنا وہ وقار بھی کھویا، اپنی جو لیوریج تھی ان کی
اس پورے خطے میں اپنے جو بیسز کے حوالے سے، بلکہ یہاں ہی نہیں، اب 750 ان کے بیسز ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں ہیں وہاں بھی لوگ جو ہے وہ سوالیہ نشان ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ کیا امریکہ جو ہے ہمیں مزید ان کے اڈوں سے کوئی سیکیورٹی مل بھی سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی ہے۔ تو مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بہت کچھ کھویا، اور ایران نے باوجود اس سارے کھونے کے جو ان کی جانیں گئی ہیں، ان کا جو پراپرٹی کا نقصان ہوا ہے، انہوں نے بہت کچھ پایا ہے۔ رضا صاحب، جو ریجنل الائنسز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی امریکہ کی ملٹری بیسز کا ذکر کیا، پوری دنیا میں 800 کے قریب ان کے اڈے ہیں، اور اس پورے خطے میں تو پھیلے ہوئے ہیں۔ اب مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں میں آ کے امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نیول بیس ہے، کہیں سب سے بڑا ہوائی اڈا بیٹھ کے دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بحرین کے اندر ان کا وہ 5th فلیٹ بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے پوسٹ وار وہ سچویشن چینج ہونے والی ہے، ریجنل الائنسز بھی چینج ہونے والے ہیں، بیسز کی حیثیت چیلنج ہونے والی ہے، وہاں کے عوام کو سوال اٹھانے والے ہیں۔ جو ایران، چائنا، رشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عربیہ، ان ممالک کا ہو سکتا ہے وزن پہلے سے بہت بڑھ جائے پوسٹ ایران وار۔ جی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔ جی میرا خیال ہے کہ جنگ کے بعد ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس علاقے کا بنانا پڑے گا۔ اس میں تو اتنا آسان نہیں ہوگا خلیجی ریاستوں کے لیے امریکہ کو یہ کہنا کہ آپ اپنے اڈے لے کے چلے جائیں، لیکن یقیناً وہ اب یہ بات سوچ رہے ہیں کہ یہ ان اڈوں نے وہ ہمیں سیکیورٹی تو پرووائڈ نہیں کی، تو پھر کیوں ہم اس بات پہ اتنے خرچے کریں۔ باقی خلیجی ریاستوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، یو اے ای اور بحرین نے البتہ بہت زیادہ اسرائیل کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا، ان کے لیے یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ لیکن جن ملکوں کا آپ نے ابھی نام لیا، ان کو کوئی ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانا ہوگا۔ میرے خیال میں اس میں ایران کو بھی کو آپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ جب تک اب اگلا کوئی یعنی پرامن بقائے باہمی پیسفل کو ایگزسٹنس نہیں بنتی ایران اور خلیجی ریاستوں کی، یہ خطرہ ان کے لیے ہمیشہ سے اب رہے گا۔ ایران اس علاقے کا دوبارہ ایک ہیجمان بھی بن سکتا ہے جب وہ اپنی یہ ریکنسٹرکشن کر لے گا۔ اس لیے میرے خیال میں ان کے لیے بہتر ہوگا کہ جو بھی نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنے اس میں ایران کو کوآپٹ کریں، چائنا کی بھی بلیسنگ ہو، اور سارے جی سی سی کنٹریز، پاکستان، ترکی اور شاید ایجپٹ بھی۔ تو وہ جس طرح یہ 4 فارن منسٹرز کی میٹنگ پاکستان میں ہوئی تھی، میرے خیال میں یہ اس کی شروعات ہی سمجھ لیجئے، اور یہی راستہ میرے خیال میں الٹیمیٹلی اس علاقے کو وہ استحکام دے گا جس کی ضرورت ہے بڑی شدید۔ اعزاز صاحب، لیکن اس کے لیے ایران کو پھر دل بڑا کرنا پڑے گا۔ یہ جو ایک سیکٹیرین تقسیم تنازع کا باعث بنتی ہے نا سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں، وہ پاکستان کو شاید نیکسٹ راؤنڈ آف ٹاک سعودی عرب اور ایران کے درمیان فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اسلام آباد میں۔ اگر کانفیڈنس بلڈنگ آپس میں کر لیں تو ان سے تگڑا ہے کوئی نہیں اس علاقے میں، لیکن یہ تقسیم شیعہ سنی والی ہمیں مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال جی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کی جو قیادت تھی، انہوں نے 2023 میں جب ایران کے ساتھ نارملائز کیا یا ریپروشما کیا بیجنگ کی وساطت سے، اس کے پیچھے مقصد ہی یہ تھا کہ اب ہم سیکٹیرین ہو کر نہ سوچیں بلکہ اپنی ترقی کا، اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں پورا ایک نیا پروگرام چل رہا ہے ویژن 2030 کا، اور ایران کو بھی بہت شدید ضرورت ہوگی ریکنسٹرکشن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعاون کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا کلیدی کردار ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان مل کر۔ آپ یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں، اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو کوآپٹ کیے بغیر لوگ پوچھیں گے کہ اچھا جی یہ نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے یا جو بھی الائنس تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن کوئی ارینجمنٹ جو بھی ہوگی وہ کس کے خلاف ہے؟ پھر کیا اسرائیل کے خلاف ہے، کیا ایران کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان مسلمان ملکوں کو اپنی یہ جو سیکٹیرین سطحوں سے اٹھ کر ایک اپنے لیے جیو پولیٹیکلی سوچ کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی اب نیا سیکیورٹی ارینجمنٹ بنانا پڑے۔